بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ساجد، آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کے سیشن میں. اور آج ہمارا ٹاپک ہے واقعہ کربلا، اس کی فلسفی اور یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے. دیکھیں، واقعہ کربلا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستیوں کی شہادت اور خود امام حسین کی شہادت، یہ وہ واقعہ ہے جو ٹکراؤ ہے دو سوچوں کا، جو ٹکراؤ ہے دو فلسفیز کا، جو ٹکراؤ ہے دو افکار کا. اب اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان فلسفیز کو، ان سوچوں کو، ان افکار کو سمجھنا ہوگا جن کا آپس میں ٹکراؤ تھا، تاکہ یہ واقعہ نہ رہے بلکہ حقیقت بن کے میرے، آپ کے اور ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے آ جائے. جن دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا ان میں پہلی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے. جس کے پاس طاقت ہے، جائز ناجائز، اس طاقت کو فالو کیا جائے، اس کے تابعداری کی جائے، اس کی سپورٹ کی جائے اور اس تابعداری میں زندگی گزار دی جائے. اس سوچ کو یزیدیت کی سوچ کہتے ہیں. یہ یزید کی سوچ تھی جو آج بھی ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا اس سوچ سے ٹکراؤ تھا. ان کی فلسفی، ان کی سوچ یہ تھی کہ حق ہی اصل طاقت ہے. یعنی کسی بھی ایسی طاقت جو جبر کی طاقت ہو، جو ظلم کی طاقت ہو، جو فسطائیت کی طاقت ہو، اس کی پیروی نہ کی جائے، اس کا ساتھ نہ دیا جائے، بلکہ اس کے مقابلے میں حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور یہی سوچ حسینیت کہلاتی ہے. اور حسینیت یہ بھی بتاتی ہے کہ جب آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو بھلے طاقت آپ کو کچل دے، اس کے باوجود بھی آپ زندہ و جاوید رہیں گے. واقعہ کربلا عالم اسلام کو درس دیتی ہے کہ حسین شہید ہو گئے، یزید تخت پہ براجماں ہو گئے، لیکن حسین شہید ہونے کے بعد بھی زندہ و جاوید ہیں اور یزید تخت پہ براجمان ہونے کے باوجود بھی مردار ٹھہرا. یزید نام ہے ظلم کا، یزید نام ہے فسطائیت کا، یزید نام ہے جبر کا، یزید نام ہے کرپشن کا، یزید نام ہے جفا کا. اور یہی سوچ پھر بعد میں ریاست دہشت گردی، ظلم، بربریت، یزیدیت کی وجہ بنا. یزید بانی بنا سیاسی کرپشن کا، یزید بانی بنا مالی کرپشن کا، اخلاقی کرپشن کا. خلافت راشدہ نظام مصطفیٰ پہ قائم کی گئی اسلامی حکومت تھی. یزید نے تخت پہ براجمان ہونے کے بعد اسلامی اقدار کی پامالی شروع کر دی. ہر کی پوزیشن سے انہوں نے تجربہ کار اور سمجھدار لوگوں کو، بزرگوں کو ہٹا کے چیف پوسٹوں پہ اپنی ہی طرح کے بدعنوان، بد کردار لوگوں کو براجمان کر دیا، اور وہ نظام مصطفیٰ پہ قائم سلطنت کی، اسلامی اقدار کی پامالی شروع کر دی. کتنا سوچ کا فرق تھا کہ ایک طرف حضرت سیدنا عمر بن خطاب دجلہ کے کنارے بکری کے بچے کے بھوک سے مر جانے پہ پریشان، اور دوسری طرف فرات کے کنارے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا. حسین انہی اقدار کی، اپنے نانا کے دیے ہوئے نظام اور اپنے نانا کے دیے ہوئے اسلامی اقدار کے امین تھے. وہ ان کی کو مزید سٹرینتھن کر کے، مزید طاقتور کر کے معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، تاکہ انسانیت کے لیے، رہتی دنیا کے لیے
ان اقدار کا تسلسل جاری رہے۔ یہی سوچ کا اختلاف واقعہ کربلا کی موجب بنا۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو شہادت کا رتبہ دینا تھا، ان کو اعلیٰ مقام پہ پہنچانا تھا، لیکن دیکھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ ان کا صبر، ان کا استقلال، ان کی ہمت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں، کتنی طاقت دی ہے کہ انسان ظلم کے خلاف اگر ڈٹ کے کھڑا رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، اور میں آزماؤں گا بھوک اور افلاس سے، تکلیفیں دے کے، حسین اور خانوادہ رسول کی مقدس ہستیوں کو کس کس قسم کی شدتوں سے، کن کن قسم کی شدتوں سے گزرنا پڑا۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی پیغام دے دیا، اے نبی ان کو بشارت دے دو، اگر وہ صبر کریں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، تو پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو فلاح پا گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات کو سامنے دیکھ کے صرف یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو حسین نے اس واقعہ کربلا سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، صبر کا ہے، استقلال کا ہے، حق سچ کی خاطر ڈٹ جانے کا سبق ہے، اور جو سب سے مین سبق وقت شہادت حسین علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے یہ پیغام دیا کہ صرف اور صرف جس ذات کے آگے جھکا جا سکتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور انہوں نے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری میسج کو بھی زندہ رکھا جو کہ نماز سے متعلق میسج تھا، کہ وقت شہادت بھی حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ امام حسین کی عظمت کو سلام۔